الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ المدثر کے مضامین کا آغاز کیا تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابتدائی 6 احکام جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بالکل ابتدائی ادوار میں دیے گئے اس کا تذکرہ تھا. فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر کے لپیٹنے والے، قم فانذر، آپ تیاری پکڑیں اور لوگوں کو ڈرائیں. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیں. والرجز فہجر، بتوں کو چھوڑ دیں. ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر اس لیے احسان نہ کریں کہ وہ واپسی میں آپ کو زیادہ دے گا. ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے ہی آپ صبر کریں. عرض کر دیا تھا کہ جب انسان دین کے راستے پر چلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نکلتا ہے، تو پھر اسے لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، طعنے بھی سننے پڑتے ہیں، لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، تمسخر بھی کریں گے. تو ان سب کو آپ نے رب کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے. یہاں پر ایک بات جو درمیان میں رہ گئی تھی، میں اس کا احاطہ کرنا چاہوں گا. یہ جو فرمایا تھا نا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے لباس کو پاک رکھیں. تو میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر اپنے لباس کو پاک رکھیں، یعنی لباس پر کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے. علماء کرام نے اس کا ایک معنی اور بھی بیان کیا ہے. مفسرین نے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ آپ کا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ لباس کی تیاری میں حرام مال کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو کپڑا آپ نے خریدا ہے لباس بنانے کے لیے، وہ لباس خریدنے کے لیے حرام مال نہ استعمال کیا گیا ہو. اگر حرام مال کی آمیزش اس لباس میں ہو گئی، اس کی تیاری میں ہو گئی، تو پھر وہ لباس پاکیزہ لباس نہیں رہے گا. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا نا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتے، اور حرام مال سے، ناجائز مال سے جو صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتے. تو یہی معنی ہے. ارشاد فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ کا لباس ایسا پاک ہونا چاہیے کہ ظاہری طور پر بھی اس پہ کوئی گندگی نہ ہو، اور باطنی طور پہ بھی اس میں گندگی کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اور ایک دوسرا معنی بھی علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے. پاک ہونے کا کیا مطلب؟ کہ لباس کے لیے جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں، آپ کا لباس ان حدود سے باہر بولے بھائی نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ مرد کے لیے شریعت نے کیا حد بیان کی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے. سطر کا کیا معنی ہے؟ کہ جسم کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو 24 گھنٹے ہر کسی سے چھپانا فرض ہے. اگر اس کو نہیں چھپائیں گے تو گناہ ہوگا. اور عورت کے لیے پورا جسم اس کا سطر قرار دیا گیا. دیکھیں میں پہلے بھی کئی مواقع پر یہ گزارش عرض کر چکا ہوں کہ پردہ اور چیز ہے، سطر پردہ جو ہے وہ سطر کا بھی پردہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ پردہ سطر کا بھی پردہ ہے، اور سطر وہ لباس ہے یا جسم کے وہ اعضاء ہیں کہ جن کا 24 گھنٹے چھپانا فرض ہے. تو فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ کا لباس شریعت کی حدود سے باہر نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں پر ایک دو گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، پہلے بھی عرض کی ہیں، دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ہاں کس قسم کا لباس استعمال ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو کس قسم کا لباس پہنایا جاتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم نے ٹرینڈ یہ ایسا سیٹ کر دیا ہوا ہے کہ بچے کیا تو بڑے کیا. بچوں کو تو چلو بچے ہیں، بڑوں کے اندر سے شرم حیا ختم ہو چکی ہے.
صبح کبھی کبھی آپ جائیں نا، بچوں کو اسکول چھوڑنے تو جاتے ہی ہوں گے سارے، وہ اکثر بے شرموں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنی اتنی نکر پہنی ہوتی ہے اور موٹر سائیکل پہ بیہودہ لوگوں کی طرح اور بے شرموں کی طرح بڑے سخت الفاظ استعمال کرنے کو جی کر رہا ہے، لیکن مسجد کا تقدس آڑے آ جاتا ہے، ممبر کا تقدس، اس لیے میں زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کر رہا ہوں۔ یعنی ان بیہودہ لوگوں کو اتنی حیا نہیں آتی، اتنی شرم نہیں آتی کہ بھئی یہ تمہارا سطر ہے، یہ تمہارے جسم کا وہ حصہ ہے کہ جس کو چھپانا فرض ہے، تم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کی ران پہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ایک صحابی تھے، ان کی ران پہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا نام لے کر کہ اپنی ران کو ڈھانپو، کیونکہ یہ بھی سطر کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ نمازی ہیں، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک بڑا شکوہ میرے سے کیا، وہ پہلے بھی ایک شکوہ کیا تھا، اس پر میں نے بیان کر دیا۔ ایک شکوہ اور ان کا آیا کہ مسجد میں لڑکے، اب تو بابے بھی، لڑکے ایسا لباس پہن کر مسجد میں آتے ہیں کہ ان کے یہ الفاظ تھے، میں انہی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے گھروں کے اندر مائیں بیٹیاں نہیں ہیں، یعنی وہ ایسا لباس پہن کر مسجد میں آ رہے ہیں کہ ایک مرد کو دیکھ کر شرم آ رہی ہے کہ یار یہ اس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے، تو ان کے گھر کی خواتین کو دیکھ کر شرم نہیں آتی کہ انہوں نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو بھائی مسجد ہے، مسجد کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کا تقدس ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا عمدہ لباس پہن کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ نے دفتر جانا ہوتا ہے نا، دفتر، تو دفتر جانے کے لیے جناب فل سوٹڈ بوٹڈ، پینٹ کوٹ ٹائی کلف والا سوٹ، زبردست کاٹن والا سوٹ، بہترین جوتے، بہترین گھڑی، بہترین ٹوپی، بہترین اینک، ہر چیز بہترین۔ لیکن جب اللہ کے گھر میں آنا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو وہ جو رات کو سلیپنگ سوٹ پہن کے سوئے ہیں وہی پہن کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ یار کوئی خدا کا خوف تو کر لو تھوڑا سا، اللہ کے گھر جا رہے ہو، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو ایک دفعہ ایک صاحب میرے دوست آئے مسجد میں، انہوں نے نا وہ شارٹس پہنی ہوئی تھی، آج کل یہ بھی ایک مصیبت چل گئی ہے نا، تو وہ شارٹس پہنی ہوئی تو مسجد میں آ گئے۔ تو میں نے ان کی طرف تھوڑے سے تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا کہ یہ آپ شارٹس پہن کے مسجد میں آ گئے، وہ تو ٹخنوں سے اوپر، کہتے جی یہ تو سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا لہٰذا سنت ہے۔ میں نے کہا یار میں اس کو سنت تب مانوں گا جب آپ کسی شادی میں یہ سنت اختیار کریں گے۔ بھائی آپ نے کسی شادی میں جانا ہو، آپ شارٹس پہن کے جائیں گے، ٹی شرٹ پہن کے جائیں گے وہاں پہ؟ نہیں، وہاں تو آپ جناب سوٹڈ بوٹڈ ٹائی شائی لگا کے جائیں گے۔ کیوں جی؟ شادی میں جا رہے ہیں، جی فنکشن میں جا رہے ہیں۔ تو مسجد میں جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہو تو وہاں پہ آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ بیہودہ قسم کا لباس پہن کے جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جب فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، جی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی اللہ نے پوچھنا ہے تم سے کہ تم میرے گھر آتے تھے تو میرے گھر آنے کے لیے تمہارے پاس کوئی اچھا لباس میسر نہیں تھا تمہیں؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے بنی آدم جب مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، اچھا لباس پہن کے جاؤ، اپنے مالک کو دکھاؤ کہ یا اللہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی دفاتر کا پروٹوکول ہے تو مسجد کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ وہاں کا اگر ڈریس کوڈ ہے تو یہاں کا ڈریس کوڈ کوئی نہیں ہے، یہاں کا بھی ڈریس کوڈ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محبوب اپنا لباس جو ہے وہ پاک رکھیں۔ تو اس کی ایک توجیہ تو میں نے کیا عرض کر دی تھی کہ آپ کا لباس ظاہری طور پر پاک ہونا چاہیے۔ دوسری توجیہ کیا آپ کے سامنے بیان کر دی کہ بھائی لباس کی تیاری میں حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ کسی سے چھین کر نہ وہ کپڑا لے کر آئے ہو، ڈاکہ ڈال کر نہ وہ کپڑا لے کر آئے ہو، چوری کے مال سے نہ وہ کپڑا لے کر آئے ہو، رشوت کے مال سے نہ وہ کپڑا لے کر آئے ہو، سود کے مال سے نہ وہ کپڑا خرید کے لے کے آئے ہو، پھر وہ لباس پاکیزہ لباس ہوگا۔ اور تیسری توجیہ کیا میں نے عرض کر دی کہ بھئی لباس کے پاکیزہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ لباس آپ کا شریعت کے اصولوں کے خلاف بولے بھئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ابتدائی 6 احکام تھے سورۃ المدثر کے۔ اس کے بعد آ جائیں اگلے مضامین کی طرف۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو براہ راست خطاب فرمایا، اور اب ایک دم موضوع جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اب موضوع کیا تبدیل کیا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
فذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، اور آگے تک یہ آیات چلتی چلی آ رہی ہیں۔ تذکرہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام کا۔ مضمون کیا تبدیل کر دیا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اس وقت کو اپنے ذہن میں رکھو جب قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، بڑا مشکل دن ہوگا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، بڑا مشکل دن ہوگا قیامت کا دن۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہے۔ ذرا توجہ کیجئے کہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا آپ حضرات کی برکت سے، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اللہ پاک نے دل کے اندر یہ بات ڈالی۔ دیکھیں تذکرہ پہلے کیا ہے، بالکل ابتدا ہے کہ آپ تیاری کریں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ ابھی تو ڈرانا حضور نے شروع نہیں کیا، بھئی بات سمجھ رہے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی صرف حکم آیا ہے کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، ابھی ڈرانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا نہیں ہے، اور فوراً ہی تذکرہ کہاں چلا گیا؟ قیامت پہ۔ بھئی نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی ڈرانا حضور نے شروع نہیں کیا اور اگلا تذکرہ فوری طور پہ کس کا آ گیا ہے؟ قیامت کا۔ بھئی اے اللہ ابھی تو ڈرانا بھی نہیں شروع کیا تو قیامت کا تذکرہ پہلے ہی۔ جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سب نے ادھر میری طرف دیکھنا ہے کہ انا والساعۃ کہاتین، حضور نے ایسے دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی میرے درمیان میں اور قیامت کے درمیان میں کوئی فاصلہ بولیں بھائی نہیں ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صرف قیامت آنی ہے، بالکل اسی طرح ہمیں یہ عقیدہ بھی پختہ رکھنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت کے درمیان میں کوئی نیا نبی بھی بولے بھائی نہیں آنا۔ جو شخص، جو فرد، جو مرد، جو عورت اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ جی میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور اسٹیٹس نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا فرمایا کہ میرے بعد صرف قیامت ہے، تو یہاں پہ بھی وہی نقطہ بتلا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنا ہے تو کس نے آنا ہے؟ قیامت نے آنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آئیے سمجھ میں، چلو اچھی بات ہے۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی سمجھ میں آ گئی، شکر الحمدللہ۔ یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہوتے تو یہ شرارتی ہیں، بعض بچے بہت ہی شرارتی ہوتے ہیں، بعض بیچارے شریف سے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ جیسے بیٹھے ہوئے، تو میں ان کو کہتا ہوں تو یہ سرمایہ ہے، یہ آج جو ان کے دل اور دماغ میں جو بات بیٹھ جائے گی نا وہ زندگی بھر پھر کبھی نکلے گی نہیں۔ ہم بھی اپنے بچپن کی طرف جائیں تو جو باتیں بالکل ہمیں بچپن میں یاد کر، بھائی 6 کلمے سب نے بچپن میں یاد کیے ہوئے ہیں نا، وہ آج تک نہیں بھولتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہم نے یاد اس عمر میں کیے، کچے ذہن میں۔ تو اب دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمارے ان بچوں کے کچے ذہنوں کو کچا ہی رہنے دے ابھی اس عمر میں، وگرنہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ کچے ذہن بھی کچے نہیں ہیں، بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا تو کیا فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بھائی جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، بھائی وہ دن جو ہے نا کافروں کے اوپر بڑا مشکل دن ہے، بڑا ٹائٹ دن ہے، اس دن کوئی بچ کے نکلنے والا نہیں ہے۔ اصل جو آگے جو تذکرہ آ رہا ہے وہ ایک شخص کا تذکرہ آ رہا ہے، ایک شخصیت کا تذکرہ ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ ہے ولید بن مغیرہ۔ یہ قریش کا بڑا سردار تھا۔ میں اس کا مختصر سا بایو ڈیٹا عرض کر دوں، ویسے اس کا تذکرہ سورہ قلم میں بھی آ چکا ہے، یہاں پھر آ گیا۔ یہاں جو لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا نا، ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، سورہ مزمل میں بھی یہ مضمون گزرا، ذرنی والمکذبین اولی النعمت، اے محبوب میرا معاملہ اور ان کا معاملہ اب چھوڑ دیں، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ سورہ قلم میں بھی ایک مضمون گزرا، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، کہ جو قرآن کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ یہاں بھی یہی لفظ آیا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، اے محبوب مجھے چھوڑ دیں اور اس بندے کو چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟
یعنی میں اس سے خود نمٹ لوں گا۔ اب یہ جو فرمایا نا کہ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا أَوْلَادَ لَهُ، نہ اس کے پاس کوئی مال ہوتا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے۔ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے نا، کوئی اولاد نہیں ہوتی اس کی، کوئی اس کا مال نہیں ہوتا، کوئی اس کا سٹیٹس نہیں ہوتا، وہ تو خود اس وقت محتاج ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ اے محبوب مجھے اور اس بندے کو چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ کہ جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے پاس نہ کوئی مال تھا، نہ اس کے پاس کوئی اولاد تھی، نہ کوئی سٹیٹس تھا۔ اور دوسرا معنی علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ جو ولید بن مغیرہ تھا نا، ولید بن مغیرہ، یہ اپنے آپ کو کہتا تھا وحید ابن وحید۔ وحید ابن وحید کا کیا مطلب؟ وحید ابن وحید کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرے جیسا پورے قریش میں کوئی اور ہے ہی نہیں، میرے جیسا پورے مکہ میں کوئی اور ہے نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی جو سال بھر کی آمدنی تھی وہ 1 کروڑ دینار تھی۔ دینار سونے کا سکہ، آج کے اربوں روپے میں جاتی ہے وہ رقم، اگر اس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو 1 سال کی اس کی آمدنی 1 کروڑ دینار تھی۔ اور فرماتے ہیں مفسرین کہ مکہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے، اس کی زمینیں تھیں، اور اللہ نے اس کو ایسی فراوانی دی ہوئی تھی کہ سال بھر اس کے باغات سے، اس کی زمینوں سے آمدنی آتی رہتی تھی۔ ورنہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اب سیزن ہے تو آمدنی آ رہی ہے، اب سیزن ختم ہو گیا، آف ہو گیا تو آمدنی نہیں ہے۔ ہمارے تو کاروبار کا یہی حالات ہے نا، بہت زیادہ سردی ہو جائے تب بھی کاروبار کیا ہو جاتا ہے؟ میاں صاحب ایسے ہی ہے نا جی، بہت زیادہ سردی ہو جائے تب بھی کاروبار ٹھپ، اور بہت زیادہ گرمی ہو جائے تب بھی کاروبار کو نکلتا ہی نہیں گھر سے بات۔ لیکن اس کے اوپر اللہ کی ایسی فراوانی تھی کہ سردی گرمی اس کا کاروبار چمکتا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنے انعامات اس کے اوپر گنوا رہے ہیں، پھر باقی تذکرہ آگے آتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے محبوب مجھے چھوڑ دیں اور اس بندے کو چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یا دوسری توجہ یہ لے لیں کہ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا وحید ابن وحید، کہ میں یکتا ہوں، میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، بڑا مال ہم نے اس کو دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، یہ سنیے گا کہ ہم نے اس کو ایسی اولاد دی جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی تھی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک دعا پڑھتا ہوں، وہ دعا آپ سب کو بھی آتی ہے، آمین بھی بول دیجئے گا، سمجھ بھی لیجئے گا، پھر اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، بولیں بھائی آگے، قرۃ اعین، کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو کیا بنا دے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک وہی اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کے پاس ہو۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ ہم پڑ گئے ہیں سٹیٹس کے پیچھے، سٹیٹس کے پیچھے۔ پہلے ہمارے بچے سٹیٹس کے پیچھے پڑے، اب ہم بھی سٹیٹس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب بچوں کو فکر لگی ہوئی ہے فیوچر پلاننگ کی، ماں باپ کو بھی فکر لگی ہوئی ہے فیوچر پلاننگ کی۔ ماں باپ بچوں کو، پتہ نہیں بھائی کیسا جگرا ہے ماں باپ کا کہ بچوں کو ہزاروں میل دور اپنے سے دور بھیج دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ پیسہ کمانا ہے، سٹیٹس بنانا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اولاد کون سی اولاد نعمت ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے چل پھر رہی ہے، جس کو تم خود صبح ہاتھ پکڑ کے اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہو اور پھر ہاتھ پکڑ کر خود اس کا لے کر آتے ہو۔ دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا بھائی؟ کیوں بھائی؟ جو لوگ اپنے بچوں کو خود اسکول یا مدرسے یا کالج یا یونیورسٹی سے لانا لے جانا کرتے ہیں، ان کو کیا فکر پڑی ہوتی ہے کہ یار 1 بجنے والا ہے، بچے کی چھٹی ہونے والی ہے، سارے کام چھوڑو، ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھو، بچے کو لینا ہے۔ کیوں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دیکھوں گا تو دل کو سکون ملے گا، دیکھوں گا تو دل کو چین آئے گا۔ ہم نے کیا اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا؟ اولاد کو بھیج دیا ہزاروں میل دور۔ کیوں جا رہے ہیں جی؟ پیسہ کمانے جا رہے ہیں جی، سٹیٹس بنانے جا رہے ہیں۔ اور اب کی مصیبت یہ کہ اب کی اولاد کا ذہن پہلے سے بننا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو یہاں رہنا نہیں، ہم نے تو سٹیٹس بنانا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے
دنیا کے اعتبار سے تو اپنی اولاد کی فیوچر پلاننگ کر لی ہے کہ بھئی یہ کوئی 4 5 6 ڈگریاں لے لے گا، 2-4 لاکھ کی تنخواہ کی اس کو نوکری لگ جائے گی. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کر، اور خود سے سوال کیجئے گا کیا ہم نے آخرت کے اعتبار سے بھی اپنی اولاد کی کوئی فیوچر پلاننگ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کبھی سوچئے گا اس بات کو کہ میں نے آخرت کے اعتبار سے اپنے بچوں کی کیا فیوچر پلاننگ کی ہے، میں نے کیا تیاری کروائی ہے آخرت کے اعتبار سے اس کی، یا میری ساری محنت صرف پیسہ 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 ہی رہ گئی، میری ساری کی ساری محنت سٹیٹس حاصل کرنے میں ہی گزر گئی، میری ساری کی ساری توانائیاں اور میری ساری کی ساری طاقت صرف اس لیے گزر گئی کہ میرا بچہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بن جائے، لوگ اسے بڑا سمجھنا شروع کر دیں، لوگ اسے بڑا کہنا شروع کر دیں. میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ محنت رائے گاں چلی جائے گی، لیکن میں صرف اور صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محنت تو یہیں پر رہ جانی ہے. میں نے آخرت کے لیے کیا محنت کی ہے، میں نے قبر کے لیے کیا محنت کی ہے، کیا میں نے اپنی اولاد کو قبر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار کیا ہے؟ کیا میں نے اپنی اولاد کو حشر کے 5 سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اگر تو تیار کر دیا ہے پھر تو مطمئن ہو جائیے، اور اگر ہم تیار نہیں کر پا رہے ہیں اپنی اولاد کو آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی فیوچر پلاننگ کے لیے، پھر یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو بہرحال مضمون کی طرف واپس آتے ہیں. ولید بن مغیرہ کے متعلق اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَبَنِينَ شُهُودًا، ہم نے اس کے لیے اولاد دی، اور ایسی اولاد دی جو اس کے پاس ہر وقت موجود رہتی تھی. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے 7 بیٹے تھے یا 10 بیٹے تھے یا 13 بیٹے تھے. کوئی ایک روایت لے لیجئے، 7 تھے یا 10 تھے یا 13 تھے، 3 روایات آتی ہیں، جن میں سے صرف 3 بیٹوں نے اسلام قبول کیا، باقی 10 نے اسلام قبول نہیں کیا. اب وہ 3 جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کون تھے؟ ایک تھا ہشام بن ولید، سب بولیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی تھے. دوسرے تھے عمارہ بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے مشہور ترین صحابی، سب بولیں بھائی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 بیٹوں نے صرف اسلام قبول کیا، باقی 10 بیٹے اس کے اسلام قبول نہیں کر سکے. تو اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کر رہے ہیں؟ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، ہم نے اس کے لیے بچھونا بنا دیا، یعنی جہاں بھی جاتا تھا کاروبار ہی کاروبار. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اور دیں، کلا، ہرگز نہیں. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم اس کو صعود پر چڑھائیں گے، ایک چٹان پر چڑھائیں گے. یہ صعود کیا چیز ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر یہ ایک چٹان ہے، آگ کی ہی چٹان ہے. سزا کیا ملے گی؟ سزا یہ ملے گی، یہ اس چٹان پر چڑھے گا، جب بالکل چٹان کے کنارے پر پہنچے گا تو پھر نیچے گر جائے گا، پھر دوبارہ چڑھنے کی کوشش کرے گا، اور یہ سلسلہ ایسے جاری اور ساری رہے گا. اب اصل مضمون کی طرف آ جائیں کہ آخر اگر اس کو یہ سزا ملی ہے تو ملی کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی یہیں پر آ گیا کہ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر وبصر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسر ان هذا الا قول البشر. میں مضمون کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مکالمہ ہے، وہ مکالمہ سمجھ جائیں گے تو یہ سارا کا سارا مضمون سمجھ میں آ جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو جہنم کی ایک چٹان پر چڑھائیں گے. کیوں چڑھائیں گے؟ انہو فکر وقدر. سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا میں جو اب الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں وہ کیا، کہ اس نے غور و فکر کیا اور ایک نتیجہ خود سے ہی مقرر کر لیا. کیا کیا بھائی؟ دوبارہ سب مل کر بولیں. اس نے غور و فکر کیا اور ایک نتیجہ کیا کر لیا بھائی؟ خود سے مقرر کر لیا. یہ اس نتیجے کی طرف نہیں گیا جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، جو نبی کا فرمان بتا رہا ہے، یہ اس نتیجے کی طرف گیا جو اس کی عقل بتلا رہی ہے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. واقعہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. تلاوت فرما رہے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ولید بن مغیرہ نے یہ تلاوت سنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور واپس جب یہ اپنے لوگوں میں آیا تو اس نے جو تقریر کی نا، کمال تقریر کی۔ تقریر کیا کرتا ہے سنیے گا ذرا، کہتا ہے کہ واللہ لقد سمعت منہ کلاما، اللہ کی قسم میں محمد، سب بولیں بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسا کلام ان سے سن کر آ رہا ہوں کہ ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن، کہ نہ یہ کسی انسان کا کلام ہے اور نہ ہی یہ کسی جن کا کلام ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، کہ اس کلام کے اندر ایک مٹھاس ہے، قرآن کریم میں ایک مٹھاس ہے۔ عرب تھے نا، عرب دان لوگ تھے۔ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، اور اس کلام کے اندر ایک رونق ہے، اور رونق کیسی ہے کہ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُسْمَرٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُسْفَنٌ، کہ اس کا یہ ایک عربی توجیہ ہے کہ اس کا اوپر کا حصہ ایسا ہے کہ جیسے اس سے پھل نکل رہے ہوں۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ، اور نیچے والا حصہ ایسا ہے کہ جیسے وہاں سے چشمے جاری ہو رہے ہوں۔ کہتے ہیں میں ایسا ایک کلام سن کر آ رہا ہوں۔ وَإِنَّهُ يَعْلَى وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور یہ کلام ایسا ہے کہ اس کلام کے اوپر کوئی دوسرا کلام غالب نہیں آ سکتا۔ وَمَا يَقُولُ إِلَّا الْبَشَرُ، اور یہ کسی انسان کا بھی کلام نہیں ہے۔ اب ولید بن مغیرہ قرآن کے متعلق یہ تقریر جھاڑ دے تو قریش والوں کا تو کیا حال ہوا ہوگا؟ انہوں نے کہا تو پاگل ہو گیا، تو بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ قریش والے ہوئے بڑے پریشان۔ ابو جہل گیا اس کے پاس، اس نے کہا میں جا کر ولید سے بات کرتا ہوں، اور ولید کو جا کر میں کوئی ایسی بات کروں گا کہ جس سے وہ غصے میں آ جائے۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ابو جہل پہنچا، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ابو جہل پہنچا ولید کے پاس اور ولید کو آ کے کہنے لگا بڈھا ہو گیا تو، تیرا دماغ سٹھیا گیا ہے، ہم تیرے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، حالانکہ کوئی چندہ بندہ اس کے لیے مقصد کیا تھا، اس کو غصہ دلانا۔ ہم تیرے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں کہ تیرا بڑھاپا اچھا گزر جائے، اور تو ہمارے خلاف ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ تو ابو بکر کے پاس بار بار کیوں جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار کیوں جاتا ہے، تو اس لیے جاتا ہے کہ تو ان سے بھی جا کے کوئی چندہ مانگے، حالانکہ یہ ساری باتیں اس کو چندے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو خود بلینر تھا۔ اب جب ولید نے یہ باتیں سنی تو ولید کو آ گیا غصہ، اس نے کہا کیا بکواس کرتے ہو؟ اس نے کہا بکواس ہم کر رہے ہیں، بکواس تو کر رہا ہے، تو نے تو ہمارے سارے مشن کے اوپر پانی پھیر دیا، ہمارا تو سارا مشن ہی قرآن کے خلاف ہے، ہمارا تو سارا مشن ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، اور تو نے یہ تقریر جھاڑ کر ہمارے سارے مشن پر پانی پھیر دیا۔ اب سنیے گا جو ولید نے آگے باتیں کی ہیں جس پر یہ آیات ساری کی ساری نازل ہوئی۔ ولید کہنے لگا کہ میری ایک بات سنو، تم سارے کے سارے یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، نعوذ باللہ، ہم پڑھ کر آ چکے ہیں تفصیل سے، یعنی کہ ان کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ولید اب یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا کبھی تم نے ان کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ان کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے؟ تو ابو جہل بھی کہنے لگا کہ ہاں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہتا تم لوگ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کذاب ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتا ان کا سارا بچپن ہمارے سامنے گزرا، سارا لڑکپن ہمارے سامنے گزرا، جوانی ہمارے سامنے گزر رہی ہے، آج تک کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں یار، جھوٹ بولتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ کہتے پھر کیا الزام لگاؤ گے؟ کہتے تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجومی ہیں، آج تک کبھی تم نے انہیں کوئی ذائچہ بناتا ہوئے دیکھا، کسی کے مستقبل کے حالات کو بتاتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں یار ایسی بات بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو آج تک کبھی انہیں جادو ٹونا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو ابو جہل بھی کہتا کہ آج تک تو ہم نے ایسا کوئی بھی کہا۔ تو کہتا پھر تو ہی بتا کہ بھائی پھر آخر ان کے اوپر ایسا کون سا الزام لگایا جائے
ایسا کون سا دعویٰ کیا جائے کہ ہمارے لوگ ان کے پاس جانے سے باز آ جائیں؟ اب سنیے گا، اب میں وہ آیات ملانے لگا ہوں کہ انہو فکر وقدر، کہ اس نے غور و فکر کیا اور خود سے ایک نتیجہ اخذ کر لیا۔ اب خود سے اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ وہ بیٹھ گیا سر پکڑ کر، سوچتا رہا، آخر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے متعلق یہ مشہور کرتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں۔ یہ ہے وہ انہو فکر وقدر۔ کیوں بھائی جادوگر کیوں ہے؟ حالانکہ ان بدبختوں کو بھی پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام جادوگر بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا بھائی اس لیے کہ جو ان کی بات سنتا ہے نا وہ اپنوں کا مخالف ہو جاتا ہے۔ بھائی جس نے اسلام قبول کر لیا وہ اپنے باپ کا کیا ہو گیا؟ مخالف ہو گیا۔ جس مرد نے اسلام قبول کر لیا وہ اپنے بیٹوں کا مخالف ہو گیا، اپنی بیوی کا مخالف ہو گیا۔ تو اس نے کہا جادوگر بھی چونکہ یہی کام کرتے ہیں لہٰذا ان کے متعلق مشہور کیا کر دو کہ یہ جادوگر ہیں۔ یہ ہے وہ جملہ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر۔ اللہ کہنے مارا جائے گا یہ، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے گا۔ ثم نظر وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسر۔ بڑی غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اب اللہ آگے اس کا جواب کیا دے رہے ہیں کہ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، کہ بھئی کیا ہے؟ بھئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتہ جہنم کیا چیز ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ کھائے گی نہ زندہ چھوڑے گی، نہ کھائے گی نہ چھوڑے گی، کھاتی بھی رہے گی اور بندہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ جتنا کھائے گی اتنا پھر بن جائے گا، پھر کھائے گی، کھاتی رہے گی۔ لواحۃ للبشر، انسان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، نہ ہی ہنسانے کی باتیں ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ آیات میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ علیہا 19، بھائی 19 فرشتے ہم نے اس کے اوپر مقرر کر دیے ہیں۔ بھائی اگر اجازت ہو تو یہ مضمون بھی بیان کر دوں۔ ویسے میں نے قربانی کے مسائل بھی بیان کرنے ہیں، ٹائم اوپر ہو جائے گا پھر نہ کہیے گا کہ ٹائم زیادہ لے لیا۔ اجازت ہے جی؟ کھل کے بولیں نا، اجازت ہے۔ چلو میں کہا یہ نہ ہو کہ اندر ہی اندر کہہ رہے ہوں مولوی صاحب بس کر دیو، جان چھڑ دیو ساٹھی، ایسا تو نہیں ہے نا؟ چلو شکر الحمدللہ۔ اچھا بھائی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ علیہا 19، بھائی اس جہنم کے اوپر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے ہوئے۔ کتنے بھائی؟ یہ سنیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی نا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں، جہنم کا جو بڑا فرشتہ ہے نا، جو خازن ہے جہنم کا، جو جہنم کے سارے فرشتوں کا سردار ہے، اس کا نام ہے مالک۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، 25ویں پارے میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ جو جہنمی ہوں گے نا وہ بلائیں گے اے مالک مالک مالک، ہماری بات تو سن لے۔ وہ سنے گا ہی نہیں، بڑے عرصے کے بعد جا کے سنے گا۔ آپ بکو کیا بکتے ہو، قرآن کے الفاظ ہیں۔ وہ کہے گا جی اللہ سے ہماری سفارش کر دو۔ وہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بکواس بند کرو اپنی، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو جو جہنم کا بڑا داروغہ ہے اس کا نام ہے مالک، باقی سارے فرشتے اس کے ماتحت ہیں۔ اچھا یہ جب 19 فرشتوں والی آیات نازل ہوئی نا تو اب یہ جو بدبخت ہے یہ ابو جہل وغیرہ اور اس کے ساتھی یہ مذاق بنانے لگے۔ ابو جہل جا کے کہنے لگا اور بھائی وہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو صرف 19 دوست ہیں، 19 ساتھی ہیں، کیا تم میں سے کوئی ایسا جوان نہیں جو 19 فرشتوں کو سنبھال لے؟ تو ان میں سے ایک اور شخص اٹھا قریش میں سے ہی، وہ کہنے لگا کہ 10 فرشتوں کو میں اپنی دائیں طرف سے سنبھال لوں گا اور 9 فرشتوں کو اپنی بائیں طرف سے میں سنبھال لوں گا اور تم لوگ پھر جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ یعنی اس نے تمسخر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ 19 فرشتوں کو سنبھالنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ حالانکہ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ تم تو ایک فرشتے کو بھی نہیں سنبھال سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 19 فرشتے کیوں ہیں، اس کا جواب اب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں